بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسلامیات کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ آغاز میں ہی آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نے تمام اسباق غور سے سننے ہیں اور جو گھر کا کام آپ کو دیا جائے وہ گھر کا کام بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ گھر کے کام میں کسی بھی مشکل کی صورت میں آپ اپنے والدین سے یا گھر کے کسی بھی بڑے فرد سے مدد لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلامیات میں موجود تمام اسباق کو آپ نے صرف سبق سن کر ہی نہیں سننا بلکہ اس نیت سے سننا ہے کہ میں ان میں موجود تمام اچھی باتوں کو ذہن میں رکھوں گا، سمجھوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا۔ چلتے ہیں اپنی کتاب کی جانب۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے القرآن الکریم اور آج ہم حروف تہجی کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے عربی حروف تہجی و حرکات کی پہچان کر کے پڑھ سکیں، اور آج ہم حرکات کی بجائے صرف عربی حروف ہی کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک اہم بات اور ایک اہم نوٹ وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے کل حروف کی تعداد 29 ہے۔ عربی زبان کے کل حروف کی تعداد 29 ہے۔ انہیں حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں۔ ان حروف کو ایک دوسرے سے ملا کر الفاظ بناتے ہیں، یعنی 2 حرف یا 3 یا 4 حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہر حرف کی الگ الگ آواز ہوتی ہے جس کو ہم آنے والے سبق میں پڑھیں گے اور آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ قرآن مجید کی صحیح تلاوت کے لیے ان حروف کا جاننا اور انہیں صحیح تلفظ سے ادا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید جو کہ عربی زبان میں ہے، اگر آپ عربی زبان کے حروف میں فرق نہیں کریں گے تو اس سے بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے، اور بعض اوقات تو قرآن مجید کا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ان حروف کا تلفظ، ان کی آواز اور قریب آواز والے حروف میں فرق کو اچھی طرح جاننا ہے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہم ان الفاظ کی مشق کو بھی اچھی طرح کریں گے۔ اپنی کتاب کھول لیجئے اور سبق کے دوران آپ کے پاس کتاب کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے سامنے جو حروف تہجی لکھے گئے ہیں، ہر حرف کے نیچے اس کی صحیح آواز اور تلفظ کے لیے اس کی تفصیل بھی موجود ہے، جیسے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ نے عربی حروف تہجی اور اردو حروف تہجی میں فرق کے لیے ان سے ضرور مدد لینی ہے۔ الف، با، اردو میں اس کو بے بولتے ہیں لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں با، جیسے کہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے۔ تا، سا، سا۔ سا کی ادائیگی کے لیے آپ نے زبان اوپر والے دانتوں کو لگانی ہے، یعنی زبان کا سرا، زبان کا کونا آپ نے اوپر والے دانتوں کے اندر والی سائڈ پر لگانی ہے، اور آپ نے ادا کرنا ہے
ثا جیم ہا. اس کو آپ نے ہے نہیں پڑھنا اس لیے کہ ہے اردو میں ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ہا. خا خا خا. دال ذال ذال. ذال میں بھی زبان ویسے ہی اسی جگہ لگائیں گے جہاں پر ہم ثا کے لیے لگاتے ہیں. ثا اور ذال کی ادائیگی تقریباً ایک جیسی ہے. را زا. آپ نے ذال اور زا میں فرق کرنا ہے اپنی آواز کے ذریعے سے. ذال ذال اور زا. سین شین صاد. سین اور صاد کی آواز میں آپ نے فرق کرنا ہے. سین کی آواز باریک اور صاد کی آواز کچھ موٹی ہوگی. واد واد. طا وا. عین. یاد رکھیں آپ نے اس کو توئے یا زوئے نہیں پڑھنا بلکہ طا اور ظا پڑھنا ہے، اس لیے کہ توئے اور زوئے وہ اردو کے حروف تہجی ہیں اور ہم یہاں پر عربی حروف تہجی کو پڑھ رہے ہیں. عین عین. غین. فا فا. قاف کاف. آپ نے قاف اور کاف میں بھی آواز میں فرق کرنا ہے کہ قاف یہ موٹی آواز میں اور کاف یہ باریک آواز میں پڑھا جائے گا. لام میم نون واو. ہا دو قسم کی ہوتی ہے، ہا ہا. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آواز کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ان کے لکھنے کا انداز الگ الگ ہے. حمزہ یا. تو آپ نے عربی حروف تہجی کو پڑھا، سنا اور ہم نے ثا اور سین میں فرق بھی کرنا ہے. ہم نے ہا اور ہا میں فرق بھی کرنا ہے. یہ ہا موٹی آواز میں جبکہ یہ ہا باریک آواز میں پڑھی جائے گی. اسی طرح قاف اور کاف میں بھی فرق کرنا ہے. ذال اور زا میں بھی فرق ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ کیسے عربی حروف تہجی کو ادا کیا گیا اور کیسے ہم نے اس کے درمیان فرق بھی بتایا اور ان کی آوازوں کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا. اب چلتے ہیں گھر کے کام کی جانب جو کہ آپ کے سمر پیک میں موجود ہے. اور گھر کا کام دراصل ایک سرگرمی ہے. والدین یا قاری صاحب بچوں کو زیر زبر پیش کے ساتھ تمام حروف درست تلفظ کے ساتھ پڑھائیں اور اس سے پہلے آپ نے اپنے والدین سے اور اپنے قاری صاحب سے حروف تہجی سیکھنے ہیں اور ان کی ادائیگی، ان کا تلفظ اور قریب قریب آواز والے حروف کی آواز میں فرق آپ نے اچھی طرح سیکھنا ہے اور اگلے دن آپ نے کلاس میں یہ فرق سب کو بتانا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ نے حروف تہجی کو اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا. آپ نے ان کی آوازوں اور قریب قریب آواز والے حروف تہجی کے درمیان فرق بھی سیکھا ہوگا. اگلے اسباق میں ہم مزید فرق کو بھی واضح کریں گے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.